أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ شروع سورت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات اور مشرکین اور کفار کے لیے کہ انہوں نے جو عہد شکنی کی تھی اس کی وجہ سے اب آئندہ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاہدات نہیں کیے جائیں گے، اس کا تذکرہ آ رہا تھا، اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو نہ ہی اپنی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے عہد و پیمان کا، لیکن زبانوں سے اور منہوں سے تو خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں، دل میں عمل کرنے کا ارادہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی کوئی چوک ہو سکتی ہے، وہ اپنی اصلاح کرنے پر آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ تم کو بہت تکلیفیں پہنچائے ہیں، تم کو بہت نقصان پہنچائے ہیں، تمہارے دل میں ان کے لیے کچھ بھی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہے ہیں تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کر کے ان سے رجوع ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہے ہیں تو تم بھی ان کو معاف کر دینا، اور پچھلے جو حالات تھے اس کو اکثر بھلا کر وہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھ کر ان کو گلے لگا لینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ مسلمانوں کا خون حرام کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ اللہ سے معافی مانگیں اور وہ عمل کریں جو بظاہر اسلام کا عمل ظاہر ہوتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور بظاہر ان کے قول اور فعل سے اسلام کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، تو پھر چاہے ان کے پاس ایمان کسی کمتر درجے کا ہو یا ان کے پاس نفاق ہو، تو بھی چاہیے کہ وہ اب ایک مسلم معاشرے کے فرد بن چکے ہیں، مسلمانوں کو معاشرے میں جو مراعات حاصل ہے وہی مراعات ان کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اس سے پہلے کیا کرتے آئے ہیں اور ان کا ایمان کیسا ہے، یہ کسی کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مشرکین اگر شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے ثبوت میں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں تو پھر ان سے تعارض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ تو ان سے پچھلی باتوں پر مواخذہ کیا جائے اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ نو مسلمین کے لیے رعایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ پچھلے زمانے میں اسلام کے کتنے ہی دشمن کیوں نہ رہے ہو، لیکن چونکہ اب آ چکے ہیں اسلام میں اس لیے ان سے پچھلے کاموں کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ان پر کسی قسم کی کوئی لعن طعن نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بعض قبائل نے جو مسلمان ہو گئے تھے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یہ اس وقت کی بات تھی جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو اسی آیت کے پیش نظر ان کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی اور فرمایا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا
تو میں اس سے ضرور لڑوں گا. یعنی کوئی اگر زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرے گا، نماز وہ تو ادا کرے گا، تو بھی میں اس سے لڑوں گا اور زکوٰۃ حاصل کروں گا. اس سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کا ایک اور پہلو واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسلام میں ان دو عبادتوں کو قانون کا درجہ بھی حاصل ہے، اور ایک اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس کو بزور نافذ کریں. آج مسلمانوں میں نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں جو عام غفلت پائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو غفلت سے چونکانے کے لیے کوئی تازیانہ نہیں ہے. دو ہی عبادتوں کا عام طور پر تذکرہ آتا ہے جہاں پر جو ہے عبادت کی بات آتی ہے. حالانکہ دیگر بہت سی عبادتیں ہیں، لیکن یہ عبادتیں بہت ہی اہم ترین ہیں. ایک تو جو ہے جانی عبادت جو روزانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، نماز. وہ تو ایک ایسی عبادت ہے جس سے انہیں ایک مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے ایک بندہ، اور کفر اور شرک کے درمیان جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ نماز ہی کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے. انہیں ایک آڑ ہے کفر اور شرک کے درمیان، یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ستون ہے انہیں ارکان میں سے نماز اسلام کے انتہائی اہم ترین ستون ہے. اور یہ ستون اگر کوئی ڈھا دیتا ہے تو دین کی پوری عمارت کو ڈھا دینے کے مطابق ہے. تو اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو بار بار آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر جو ہے بات آتی ہے تو یعنی وہاں پر نماز کا تذکرہ ضرور آتا ہے. اور زکوٰۃ کی بات اس وجہ سے کہ مال کو اللہ کی راہ میں نکالنا انسان کو بہت دشوار ہوتا ہے. مال بہت عزیز ہے، اس سے محبت کرتا ہے انسان. تو جو مال نکالنے پر راضی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان پر جو ہے شک ہو جائے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے بات ہے. اس لیے نماز اور زکوٰۃ کی دونوں کی باتیں جو ہے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. انہیں وہ لوگ ان تمام مخالفتانہ حرکتوں کے باوجود اگر توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے مشرکانہ دین کو ترک کر کے دین توحید کو اپنا لیا ہے. اب تمہارا ان کا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے. یعنی پچھلے زمانے میں وہ کچھ بھی کیے تھے، وہ مشرکانہ عمل ان کا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب موجودہ وہ جو ہے نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہو گئے ہیں. تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے پچھلے دین کو ترک کر چکے ہیں. واضح ہو کہ اسلامی برادری میں مسلم اور نو مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. یعنی مشرکین کے بارے میں نہایت وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کر دیے گئے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جو جانتے ہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی آیتیں ہیں، نہ کوئی اور چیز. علم کی روشنی میں چلنے والے قدم قدم پر اللہ کی آیتوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے اس سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر یہ عہد کو کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر تانہ زنی کرنے لگیں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو کہ ان کی قسموں میں کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ باز آ جائیں. مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، مشرکین کے مختلف گروہوں کا حال بیان کیا جا رہا تھا، اس کی مناسبت سے یہاں پر احکامات دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا جا رہا ہے کہ جو نہ صرف معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ قسمیں کھا کھا کر قسموں کو توڑتے ہیں، اور نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فرمایا، لان تان کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں دین کا، اور اس کی جو ہے بے عزتی اور توقیر اور توہین کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے معاف نہیں کیا جا سکتا جو اسلام اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کریں. تو پھر ایسے لوگوں سے تو لڑنا ضروری ہو جاتا ہے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فرمایا. اس کے بعد صرف قاتلوہم نہیں کہا کہ ان سے لڑو، بلکہ ان کو امام اور پیشوا کہا کہ وہ کفار کے امام اور پیشوا ہے، وہ بڑے بڑے سرغنی ہیں. یعنی وہ کون تھے؟ اس سے مراد وہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا تھا اور تیاریاں کی تھی، جنگ کی تیاریاں کی تھی.
وہ جو ہے اصل جو ہے سرچشمہ تھے ان لوگوں کی طاقت کا جن کو تیار کیے تھے وہ لوگ، تو ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے سرغنہ تھے، ان کو جو ہے مت چھوڑو، کیونکہ عربوں میں معاہدہ کرتے وقت حلف لینے کا جو طریقہ رائج تھا تاکہ عہد پختہ ہو، اسی مناسبت سے یہاں قسموں کی توڑنے کا ذکر بھی ہوا ہے، اور دین اسلام پر جو تانزنی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں، یہ سراسر کفر اور سنگین جرم ہے، لہذا جنگ میں کافروں کے لیڈروں اور پیشواؤں اور سرغنوں پر نظر رکھو، ان سے بڑے مفسد جو ہیں، جو تمہارا کام نہیں ہونا چاہتے تھے، اور کفر کی جڑ جو ہے اس پر تم کڑھاڑا چلاؤ تاکہ انسانیت کو ان سے نجات مل جائے، تو ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں ابھارا گیا ہے مسلمانوں کو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، فرمایا اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں توڑتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں اور اس کی معاہدہ شکنی کرتے ہیں، تو ان کی تمام باتوں پر کوئی جو ہے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تا وقتے کہ وہ جو ہے اس سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا، لعلہم ینتہون، جب نہیں کریں گے وہ کام اور اچھے ہو جائیں گے اور جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، بلکہ تم بھی جو ہے ان کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رویہ اختیار کرو۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کا قصد کیا اور تمہارے خلاف جنگ کرنے میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے قریش آپ کے خلاف مختلف قسم کی تدابیر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، جس میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، مگر وہ اپنے ناپاک ارادے اور عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے کو، اور وہ آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکے، کیونکہ ان ناپاک عزائم اور ارادوں کا اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور انہیں جنگ کے لیے پیش قدمی قریش نے کی تھی، یہ بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا بلکہ شرارت تو انہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سازشیں کر رہے تھے کہ رسول کو ان کے گھر سے نکال دیں، اور پھر جو ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا شرارت اور سازش انہی کی، اور جنگ کے لیے بھی وہی آئے اور بدر میں بھی وہی آئے، تو یہ سب چیزیں انہی کی طرف سے تھی۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا گیا کہ تم ان سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنے کا تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پر تم کو غالب کرے گا اور ایمان رکھنے والوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ پھر سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑنا بلکہ ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ اس لیے مکہ اور عرب کے مشرکین کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، جہاں یہاں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تباہی آسمانی عذاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلوار کے ذریعے سے ہوگی، اور قرآن کی یہ بات ہر بہر صحیح ثابت ہوگی۔ ان آیت کے نزول کے بعد فتح مکہ ہوا اور پھر فتوحات کا سلسلہ ایسا چلا کہ 2 سال کے اندر اندر پورا عرب مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا اور انہیں سخت اذیت پہنچائی تھی، اس لیے ان کے برے انجام کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا ایک نفسیاتی بات تھی۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم کو انہوں نے جو تکلیفیں پہنچائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو جو ہے شکست دی اور ان کو تکلیف پہنچائی، جس کی وجہ سے
مسلمانوں کا غیظ و غضب اور غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہوا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں کی جلن دور کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق بخشے گا. اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. ایک تو یہ بات تھی کہ مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سزائیں دی، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ تھا وہ شرک اور کفر کی بنا پر تھا، اور ان کا خاتمہ شرک اور کفر کا خاتمہ تھا اور توحید کی فتح تھی. اور اس بات مسلمانوں کو غصے کو کم کرنے کے لیے کافی تھی. جہاد کا یہ مثبت نتیجہ تھا جو بڑے پیمانے پر برآمد ہوا، اور جن لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے اور نصیحت ان پر کارگر نہیں ہو رہی تھی، میدان کارزار میں وہ گرم ہوتا دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی. یہ بات بھی ہوئی، اور اپنے غلطی پر ہونے کا احساس ان کے اندر کروٹیں لینے لگا، اور بہت بڑے پیمانے پر وہ لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی. اور فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ کو مشرف اسلام ہوئے. اس طرح ان کی جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان بھی ہوا، اور اس سے بڑھ کر خیر خواہی ان کی کیا ہو سکتی ہے. جیسا کہ بہت سے بڑے بڑے سردار جو تھے قریش کے، عربوں کے، وہ مسلمان ہوئے. ابو سفیان جیسے بڑے لیڈر، اور اکرمہ بن ابو جہل، ایسے کئی ایک لوگ تھے جن کو توبہ کی توفیق ہوئی یہ حالات دیکھ کر کے اسلام کو ترقی کرتا ہوا دیکھے. اور جنگوں میں مسلمانوں کی جو مدد، غیبی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہی. یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ بات کا احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں، لہٰذا انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.